پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ وہ دو ملکوں کی جنگ رکوا رہا ہے جو بہت ہی زیادہ طاقتور ملک ہیں، جس میں امریکہ اور ایران شامل ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں۔ 10 اپریل 2026 کو وفاقی حکومت اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے سفیر کا آمد ہے۔ شاہ کارکرم بھی بند کر دی گئی ہے اور 10 اپریل کو وہاں پر اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے۔ لیکن اگر ہم پاسٹ کی طرف جائیں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اسرائیل نے جنگ کی خلاف ورزی کی تھی، جس کی وجہ سے ایران نے دوبارہ آمنہ ہرمز پر پابندی لگا دی تھی، ادھر جانا منع کر دیا تھا۔ ادھر سے کسی کا جہاز، کسی کا کوئی سامان گزرنا یا کسی کا لے کے جانا منع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایران بالکل تیار تھا اسرائیل پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے درخواست کی کہ ایران اس معاملے میں تھوڑا تحمل سے کام لے۔ اسی کی وجہ سے ایران کا آفیشیل چینل پر یہ نیوز آئی ہے کہ ہم جواب کے لیے بالکل تیار تھے، صرف پاکستان کے وزیر اعظم نے ہمیں درخواست کی اور ہم سے کہا کہ بھئی آپ ذرا تحمل سے کام لیں، ورنہ ہم اسرائیل کا نقشہ بگاڑنے میں کوئی وقت نہ لگتا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف امریکہ بھی مذاکرات کی فل تیاری کر کے بیٹھا ہے اور چین کی طرف سے ایران کو فل سپورٹ دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ ٹھیک سن رہے ہیں، چین کی طرف سے ایران کو فل سپورٹ دی جا رہی ہے۔ چین نے 5 جہاز بھی ایران کی طرف روانہ کیے ہیں اور اس کی سپورٹ میں۔ اور اسی طرح اگر یہ وقت چلتا رہا، اگر آمنہ ہرمز کو دوبارہ کھولا نہ گیا اور یہ وقت چلتا رہا تو اس کے بہت سے نقصان ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، عموماً تیل کی قیمت بھی پاکستان میں بہت بڑھ چکی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اور بہت سی مصیبتیں آنے والی ہیں، کیونکہ جب تیل بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، جس طرح سبزیاں، مرغیاں کا گوشت، ہر چیز جس طرح کہ آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کے حالات بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پیٹرولیم کی قیمت میں بہت کمی کرنے والے ہیں اور جب یہ جنگ رک جائے گی تو پیٹرولیم کی قیمت دوبارہ اپنے نارمل ریٹ پر آ جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ مریم نواز نے بھی یہ ریلیف عوام کے لیے ریلیز کر دیا ہے، کل پرسوں ہی کلی ذرائع سے خبر آ رہی ہے، یہ ریلیف دیا ہے کہ عام عوام کے لیے پیٹرولیم میں۔ لیکن آپ اگر دیکھا جائے نا تو ARY نیوز اور جتنے بھی ابھی تک کوئی کمی ریکارڈ نہیں ہوئی ہے تیل کی قیمتوں میں، اور ابھی سے سوشل میڈیا پر ARY نیوز پر اور کافی دوسری ادر چینلز پر یا پھر ادر کوئی پروفائلز پر اگر آپ اس طرح کی دیکھیں ویڈیو دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں کے مطابق اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور کمی کی وجہ سے ان کے متعلق ویڈیو دیکھیں تو آپ اس کی تصدیق لازمی کر لیں اور اسے ویریفائڈ کریں۔ اگر ابھی تک کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا اور جو تمام نوٹیفیکیشن اس پر گردش کر رہے ہیں وہ سب جعلی ہیں۔ اور اسی طرح وفاقی وزیر حکومت نے، وفاقی وزیر پیٹرولیم نے یہ اس بات کی نیوز کی تردید بھی کی ہے کہ بھئی اس طرح کی نیوز ان حالات میں پھیلانا ٹھیک نہیں ہے، اور ان سے منع کیا گیا کہ آپ ذرا اس چیز سے باز آ جائیں کہ بھئی غلط نیوز سوشل میڈیا پہ غلط فیک نیوز پھیلا کے عوام کو پاگل بنا رہے ہیں۔ اور اگر جنگ کی طرف دوبارہ رخ موڑیں تو آپ یہ پاکستان پہلا وہ کامیاب ملک ہے جس نے خلیجی ممالک میں صلح کروائی ہے۔ جی ہاں، میں بات کرنے جا رہا ہوں ایران اور سعودی عرب۔ یہ دونوں آپس میں اب دوبارہ سے تعلقات ان کے قائم ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں دوستانہ رویہ قائم ہو سکتا ہے، اور یہ صرف پاکستانی ہی کی مرہون محنت ہے، اسی کی ہی محنت سے آج ان دونوں ممالک میں صلح ہو چکی ہے۔ اچھا اگر دیکھیں تو بھئی رکوا دیے، مان لیے جنگ پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کی دوسری طرف جو پاکستان کے ساتھ والا ملک ہے انڈیا، اسے جنگ رکوانے پر خوشی ہونی چاہیے، لیکن وہ اپنے اندر کوئی شیطان لے کے بیٹھا ہوا ہے
اس نے تو بھائی میڈیا پر آ کر دھوم مچا دیا کہ پاکستان نے دوبارہ کیا حال کر دیا، ہمیں برباد کر دیا، ہمارا سیاست میں کم راج ہوگا، یہ وہ فلاں ڈھمکا۔ آپ کو پتہ ہے بھارت ہر فتنے کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی طرف دوسری طرف ہم دیکھیں تو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو یہ جنگ رکوائی ہے، تو اس پر ساری عوام بہت خوش ہے۔ عوام اس لیے خوش ہے کہ بھائی اتنی بڑی جنگ رکوا دی ہے پاکستان نے، وہ بھی ایک عام سا ملک تھا۔ اور کل ہی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور لبنانی وزیر اعظم کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے، آپس میں ہم خیال ہوئے ہیں اور اپنے خیالات کا تو بدل کیے ہیں ٹیلیفونک رابطے میں۔ وہ لبنانی وزیر اعظم نے یہ پیشکش کی ہے کہ آپ یہ حملے اسرائیل جو ہمارے اوپر کر رہے ہیں یہ رکوائیں، آپ اس میں کوئی کارروائی کریں، آپ اس کے مطلب آپ ہمارے سپورٹ میں کھڑے ہوئیں، اور پاکستان سے فوری حملے رکوانے کا تعاون طلب کر لیا گیا ہے۔ اور اگر دیکھیں تو بھائی ایران نے جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکروں پر کرپٹو کرنسی میں تقریباً $1 فی بیرل فیس پیش کی اجازت اور سختی چیکنگ کی شرط عائد کر دی ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی ایران نے اب فیس لینا شروع کر دی ہے ہر جہاز سے۔ اب اگر ایک جہاز میں 1 ملین بیرل اگر فیول جا رہا ہے تو ایران کو اس سے $1 ملین کا فائدہ ہوگا ہر جہاز سے، مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے اس وقت اسرائیل کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے جو مقام حاصل کر لیا ہے اسے اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مطلب اگر اسرائیل نے ذرا سی بھی کچھ بھی غلطی کر دی وہ اس کا آخری دن ہوگا۔ اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ امریکہ کے سیکیورٹی اداروں کے 23 ماہرین پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے تو پہلے ہی اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں اور وہ آج پہنچے گا۔ اور اگر اسرائیل نے جب لبنان پر حملہ کیا تو ایک معصوم سی فیملی جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اسے شہید کر دیا، مطلب وہ قتل ہو گئی اس حملے میں۔ اور اگر ملکی حالات کی طرف آئیں تو بارشوں نے بھی کسان کو پیس رکھا ہے۔ جی ہاں، صحیح سمجھ رہے ہیں، صحیح سن رہے ہیں۔ یہ بارشیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بل گیٹس کی طرف سے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دوسرا ایکسپیریمنٹ مصنوعی ہے، لیکن یہ سب خدا کی اور میرے رب تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کرتا ہے کیونکہ یار بجلی کڑکنا بھی اس کی مطلب اندر آ گیا بل گیٹس کے، وہ اتنا ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی کرشمہ ہے، اور اس سے کسان پیس چکا ہے اور کسان کی بہت نقصان میں ہے کسان۔ اور پیٹرولیم کی قیمت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی، تاکہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے، وہ بھی $1.22 کا۔ اور دوسری طرف چیف آف کوسا قبیلہ، مطلب کوسا جو ذات ہے اس کے قبیلے کے سردار ذوالفقار علی خان کوسا وفات پا گئے ہیں، وہ بہت ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر دیکھا جائے تو ابھی حالات بہت سنگین ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 10th کے پیپر بھی ابھی ختم ہونے والے ہیں، اور پاکستان میں کرسچین میرج کا بھی بل پاس کر دیا گیا ہے کہ بھائی اگر کرسچین کے درمیان میں شادی ہوگی تو وہ مرد کا کرسچین ہونا لازمی ہے اور عورت کا بھی کرسچین ہونا لازمی ہے، ان دونوں کا آپس میں کرسچین ہونا لازمی ہے۔ مطلب ہم مذہب ہوں، ایک ساتھ کے مذہب ہوں، دوسرے مذہب سے شادی کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہ بل پاس ہوتے ہی عوام ذرا جو کرسچنس عوام ہے وہ ذرا ٹینشن میں آ چکی ہے کہ بھائی پہلے بل پاس نہیں ہو، تھوڑی سی آزادی تھی کہ ہم دوسروں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پاکستان نے بل پاس کیا ہے تاکہ آپس میں یہ کرسچن آپس میں اپنی شادی کر۔
دوسری طرف ہم مریم نواز کی خدمات کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کی پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عوام کو بڑا ریلیف فراہم کیا ہے۔ اورنج لائن ٹرین اور پبلک ٹرانسپورٹ کو مفت کرنے کے فیصلے سے دیہاتی دار طبقے اور مڈل کلاس کے سفری اخراجات میں واضح کمی آئی ہے، اور یہ اقدامات براہ راست عام آدمی کی سہولت کے لیے اٹھایا گیا ہے، جسے عوامی ریلیف اور عوام کا مددگار اور جسے عوامی حلقوں میں خوب سراہا جا رہا ہے۔ بھی عوام اس سے خوش ہے کہ بھئی جہاں پر پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے سفر کرنا مشکل ہو رہا ہے، دوسری طرف سی ایم پنجاب نے مفت کر دیا یہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔